ایک اور بڑا امپورٹنٹ بیان میں اس کو کہوں گی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے ملک کے لیے، یہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کل کہا، اور لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا اب چاہے یہ مفاہمت سے حاصل کی جائے یا پھر یوز آف فورس سے. تو اس کا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی بھی قسم کے ایکشن کے لیے ایک طرح سے متفق ہیں. طریقہ جو ہے وہ کام کرنے کا دونوں کا مختلف ہے، مگر دونوں کا گول یقیناً ایک ہے. جس طرح سے باقی چیزیں اقتدار اور اختیار کے حوالے سے تقسیم ہو چکی، ایک کا طریقہ یہ کہ وہ صرف دستوری عہدے لے، دوسرے کا طریقہ یہ کہ وہ ایگزیکٹو کے عہدے لے، اسی طرح سے یہاں پہ ان کو یہ بات شاید پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو راستے سے ہٹانا جو ہے ان کی اپنی بقا کے لیے ضروری ہے، اور انہوں نے اس کام کے لیے ایک غیر جمہوری طریقہ اختیار کر لیا. تو مجھے یہ بتائیے گا سینیٹر صاحب کہ کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کے حوالے سے جو ایکشن کا کہا جا رہا ہے یا جو بھی ایکشن پر غور کیا جا رہا ہے، اس احتجاج کے بعد یقیناً جو فاصلے ہیں تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ یقیناً دور ہوئے ہیں اور مزید. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان تھا کہ اگر ہم سے رابطے میں رہیں تو ہم ان کے لیے ضرور ایک طرح سے they can work for them، یا ان کے لیے کچھ حاصل کر سکتے ہیں یا ان کا آسانی پیدا کر سکتے ہیں. تو کیا وہ کردار اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا ہوگا؟ کس قسم کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں مولانا صاحب؟ ہم نے ایک اپنے طور پہ گڈ جیسچر جو ہے نا وہ دیا تھا. ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی بات نہیں کر رہے، ہم سیاسی رابطوں کی بات کر رہے ہیں. جو ماحول اس وقت ملک میں بن چکا ہے، اور جس طرح سے جو ہے نا وہ یہ بات تو شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مفاد میں بھی نہیں ہے کہ وہ مکمل جا کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جس طرح سے جا بیٹھی ہیں اس طرح سے بیٹھی رہے، اور اسی طرح یہی پی ٹی آئی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. تو چونکہ پالیٹکس جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے کرنی ہے، انہی کو کرنی چاہیے، وہ آپس میں بات کریں اور اس میں جو ہے مولانا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہی ہماری چاہت تھی، مگر اگر کوئی اس کو مانے دونوں اطراف سے، اگر نہ مانے تو ہم جو ہے سوری کرتے ہوئے ایک طرف ہو جائیں گے. ہمیں اس سے زیادہ جو ہے اپنے اوپر تنقید کرانے کا کوئی زیادہ شوق بھی نہیں ہے. کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی گزشتہ روز یہ کہا ہے کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کی، کنسنسس کی اس وقت ضرورت ہے، اور اگر انہیں ملنے دیا جائے عمران خان صاحب سے تو وہ اس پر ضرور بات کریں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک معاملہ اور ہے جس کا کہ ذکر مولانا صاحب نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ اتفاق ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی، نون لیگ سے بھی، کہ بل پیش کیا جائے، وہ اب تک کیوں نہیں پیش کیا گیا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ سڑکوں پر آئیں گے. تو یہ کیا معاملات ہیں سینیٹر صاحب؟ دیکھیے، یہ جو 26th امینڈمنٹ تھی اس کی 3 جہتیں تھیں. ایک، ہم نے اس کو جہاں تک ریڈیوس اس میں جو تلخی کو کم کر سکتے تھے، جو اوریجنل ڈرافٹ کی، اس کو ہم نے میکسیمم جتنا ہمارا بس تھا اس کو میکسیمم ہم نے درست کرانے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں کچھ دفعات جو ہمارے منشور ہمارے پروگرام کے JUI کے پروگرام کے مطابق تھی وہ ہم نے ڈلوائی. وہ زیادہ ہو سکتی ہیں، وہ تھوڑی ہو سکتی ہیں، مگر بہرحال اس حد تک وہ 5 دفعات تھیں. وہ 56 کلازز سے یہ شروع ہوا تھا 26th امینڈمنٹ کا سفر. اس کو ہم نے ان کی گورنمنٹل سائڈ سے 22nd امینڈمنٹ رہ گئی تھی، 5 ہم نے شامل کروائی، تو ٹوٹل ہو گئی 27. اس صورت میں وہ اس کو منظور کروایا. اس کے ساتھ ساتھ 2 باتیں اور تھی جو کہ ایگری ہوئی تھی ہمارے گورنمنٹ اور باقی گورنمنٹل جو ان کے اتحادی ہیں ان سب کے درمیان. ایک سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں مدرسوں کے حوالے سے، ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے، اور وہ بل بھی اسی دن جس دن 26th امینڈمنٹ منظور ہوئی ہے اسی دن جو ہے دونوں ہاؤسز سے پاس ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ کلیم اللہ سمیع اللہ کھیلا جانا شروع کر دیا. اس نے فلاں کو پاس دیا، فلاں نے فلاں کو پاس دیا، فلاں نے فلاں کو پاس دیا. اس کے بعد گول پوسٹ تک جو ہے نا وہ گیند کبھی بھی نہیں گیا. صدر کے سائن جو ہے نا آج بھی اویٹڈ ہیں. اس درمیان درجنوں بل آئے جن کو جو ہے نا وہ صدر صاحب نے راتوں رات جو ہے نا وہ منظور کیا. کسی کے لیے ناشتے کا پروگرام بنایا گیا، کسی کے لیے عشائیے کا پروگرام بنایا گیا، کسی پہ لنچ کا پروگرام بنایا گیا. ہمارے ساتھ کلیم اللہ سمیع اللہ. تیسری ایک اور جہت تھی اسلام آباد میں وقف املاک کے حوالے سے
وہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ درست نہیں ہے. وہ بالکل اسی طرح کی لیجسلیشن ہماری حکومت نے کی ہوئی ہے جس طرح انڈیا نے مسلم اوقاف کے حوالے سے، وقف املاک کے حوالے سے ہندوستان میں کی ہے. اچھا. تو وہ ہم نے درستگی کے لیے کہا تھا ان کو، وہ بھی اس میں بھی کلیم اللہ سمیع اللہ. تو پھر اب یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ یہ کھیلا جا رہا ہے ہاکی، تو اس کے بعد یہ کیا طے کیا ہے مولانا صاحب اور آپ کی جماعت نے کہ اب آپ لوگ سڑکوں کا رخ اختیار کریں گے اگر بات نہ مانی گئی؟ دیکھیے مولانا سندھ کے دورے پہ تھے اور بڑا کامیاب انہوں نے دورہ کیا ہے سندھ کا، اور اب منگل کو واپس پہنچیں گے اسلام آباد انشاءاللہ. اور میں بھی کوئٹہ میں ہوں اور باقی دوست بھی اپنے اپنے علاقوں میں ہوں گے. تو وہ شاید اس کے بعد جو ہے کوئی مولانا جو ہے کوئی مشاورت طلب کریں تو پھر ہم پہنچ جائیں گے مولانا کے پاس اور پھر اپنی رائے دیں گے. مگر ابھی تک یہ کہنا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے سڑکوں کا تو یہ قبل از وقت ہے. بہرحال جو ہے نا بہت ساری چیزیں کک ہو رہی ہیں اور یہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا یہ چیزیں بیٹھ گئی ہیں کہ ہمارے ساتھ کس طرح سے دھوکہ کیا گیا. تو سینٹر صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو صوبائی آئینی بینچز تشکیل ہونی تھی، آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ پختونخوا نے اس سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ صوبائی بینچ نہیں تشکیل دی جائے گی. جی تابع تھی اس بات کے کہ صوبائی اسمبلی کے ریزولیشن کے، اس میں صوبوں کے حوالے سے جو ہے اس وقت بھی جو ہے نہ نون کی منشا تھی نہ کسی اور کی بھی منشا تھی. صرف یہ منشا شاید اس وقت تک وفاق میں تھی جس کسی کی بھی منشا تھی. اوریجنل ڈرافٹ میں بھی شاید اسی طرح ہوگا اگر مجھے درست یاد پڑتا ہے. مگر بلاول صاحب جو ہے وہ اس کو سندھ میں لانا چاہ رہے تھے. تو وہ اب دیکھیے کہ سندھ اسمبلی نے تو اس طرح کی قرارداد منظور کی ہے، بلوچستان اسمبلی میں کوئی ایسی قرارداد نہیں آئی اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی. تو وہ باقی صوبوں میں میرا خیال ہے کہ شاید ابھی تک کسی کو ضرورت نہیں پڑی.